میرے پاس الفاظ نہیں ہے. کاش آپ میرے سامنے ہوتے تو میں آپ کے پاؤں پڑ جاتی. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں بھی عزت دولت اور عزت عطا فرمائے. آمین آمین. اپنے اوپر میرا جو احسان کیا ہے سمجھ میں مجھے ایسا لگا ہے کہ میرا مولا میرا اللہ زمین پہ اتر آئے میرے لیے. یا اللہ بہت شکریہ تم صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ عزت دے, دنیا اور آخرت کا سکون دے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں یہ اپنے شوہر کو سناؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا. مجھے امید ہے, مجھے بہت امید ہے, مجھے بہت امید ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ آواز سوال سے پہلے آپ کے کانوں تک پہنچانے کی وجہ یہ ہے تاکہ جو کام ہم اور آپ انجام دے رہے ہیں اس کی اہمیت ہمارے دلوں تک پہنچ جائے. دراصل یہ معمولی کام نہیں ہے. جس طریقے سے میری آواز لوگوں کو, ہماری بہنوں کو راحت پہنچا رہی ہے, جس طریقے سے آپ کی سپورٹ کی وجہ سے آپ لوگ ہمارے چینل کی ویڈیوز دوسروں تک شیئر کرتے ہیں اور جو لوگ انہیں دیکھتے ہیں ان کی عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور ان کے گھروں میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے راحت اور جو مسکراہٹیں رک جاتی ہیں وہ بحال ہو جاتی ہیں. یہ بچی آپ نے دیکھی کس طریقے سے اس بچی کی آواز آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. معزز ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. آج جمعرات کا دن ہے اور ہم کل صبح جمعے کے روز مورخہ 19 مارچ سن 2021 بچوں کے ساتھ سارا منال عروج کے ساتھ ریاض کے لیے نکل رہے ہیں. ریاض جائیں گے, وہاں میرا بیٹا اور نادر اور پوتا پوتی ہوتے ہیں, طلال اور تہانی, ان سے ملاقات کریں گے. وہاں سے بھی آپ سے رابطے میں رہوں گا انشاءاللہ تعالی. تو میں یہ جن بہنوں بھائیوں کے سوالات آئے ہیں وہ ریکارڈ کر رہا ہوں. آپ اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو براہ کرم میری ڈسکرپشن باکس میں اس چینل کے تمام تفاصیل موجود ہیں, فون نمبر وغیرہ, انہیں آپ دیکھ لیجئے. اور اگر آپ ریاض میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کال کر لیجئے. میں انشاءاللہ تعالی ریاض میں جو احباب ہیں ان سے میں وہاں پر ملاقات کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ تعالی. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقل بھائی کی حال خیریت ہے, اللہ خوش کرے گا آپ کو. میرا نام غلام مرتضیٰ بروئی ہے, میں مکہ شریف میں رہتا ہوں. پاکستان سے تعلق ہے میرا, پاکستان سندھ لاڑکانے سے. محمد عاقل بھائی, میرا ایک سوال یہ ہے کہ مجھے کسی نے وظیفہ بتایا ہوا ہے, بولا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 200 بار قل اللہ شریف پڑھو. 200 بار, اور اس سے پہلے 6 بار درود شریف پڑھ کے پھر 200 بار قل اللہ شریف پڑھے, اس کے بعد 5 بار پھر درود شریف پڑھو. ابھی میں 1 سال مجھے ہوا ہے, میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ. قل اللہ تو اللہ کا قرآن ہے, میں پڑھ رہا ہوں 200 بار. کیا اس میں کوئی سنت طریقہ ہے؟ نہیں ہے, جائز ہے, جائز نہیں ہے, مجھے تو معلوم نہیں. میں تو اللہ کے اس میں پڑھ رہا ہوں, قل اللہ شریف ہے, تو ثواب ملے گا, ملنے کا وہ ہے تو ثواب تو ملے گا. بلکہ جائز ہے, جائز نہیں, سنت طریقہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا, یا اللہ ثابت ہے نہیں ہے. میں اپنا وظیفہ کروں نہیں کروں, آپ مجھے مہربانی کریں, مجھے اس کا بتائیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے جمعے کے خطبے میں یہ فرمایا کرتے تھے, فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامَ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبدالعزیز بن باز کی محفل میں, وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. هذا السائل يسأل عن معنى حديث وهل هو صحيح. يقول قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من قرأ كل يوم 100 مرة قل هو الله أحد محيت ذنوبه أو محي عنه ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين. ما صحة هذا الحديث؟
وہ حدیث جو مشہور لوگوں میں کر دی گئی ہے کہ آپ 100 مرتبہ قل هو اللہ اگر پڑھ لیں گے تو 50 سال کے گناہ آپ کے بخش دیے جائیں گے. آپ نے تو سورہ اخلاص کو 200 مرتبہ کیا ہوا ہے اور اس میں آگے پیچھے نہ جانے کن کن چیزوں کا اضافہ کیا ہوا ہے. یہ اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. قل هو اللہ احد, سورہ اخلاص اور قرآن کریم کی ہر سورت بڑی عظیم سورت ہے. سورہ اخلاص کے بارے میں شیخ بن باز فرما رہے ہیں کہ یہ بہت عظیم سورت ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہ تعدل, اس کو آپ اگر 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو قرآن کریم کا اجر ملتا ہے. تو یہ 1/3 قرآن کریم کے پڑھنے کے برابر آپ سورہ اخلاص کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اگر ایک آدمی پڑھ لیتا ہے سورہ اخلاص کو 3 بار تو یہ بہت اچھی بات ہے. آپ سورہ اخلاص جب پڑھیں گے تو آپ کو اجر ملے گا. جزاکم اللہ. البتہ اس کو خاص طریقے سے, جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں, اس کو خاص طریقے سے پڑھنا اور خاص فضیلت اس کی متعین کر لینا اور پھر لوگوں کو اس کی فضیلت بیان کرنا, اس طرح سے فضیلت بیان کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو دلیل چاہیے قرآن اور حدیث سے. اور قرآن اور احادیث اس سلسلے میں خاموش ہیں کہ 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ سورہ اخلاص اگر پڑھ لی جائے اور آخر میں اور پیچھے اور اول اور آخر سورہ اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے تو اس کی یہ فضیلت ہوگی. یہ وظیفہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ سورہ اخلاص اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں, لیکن اس متعین جو یہ عدد ہے اس کی تعداد غیر مشروع اور غیر مسنون عمل ہے. اور اسی طرز پر کوئی اگر فضیلت آپ کو بیان کرتا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ یہ حدیث کی کس کتاب میں درج ہے. اگر اس حدیث کی جیسے شیخ بن باز سے پوچھا گیا کہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, تو ایسی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ملتی. اور لوگوں نے جو وظیفے بنائے ہوئے ہیں وہ میری ویڈیو بھی موجود ہیں یہاں پر, جنید جمشید صاحب اور دیگر جو مبلغین ہیں وہ اس طرح کے وظیفے بنا کر لوگوں کو بتاتے رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات